ایک ان بہن نے کوشچن کیا کہ یہ حج اگر ہم والدہ کی طرف سے حج بدل کروانا چاہیں تو کیسے کروائیں؟ دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اور میں سب دیکھنے والوں کو ایک مشورہ دوں گا کہ ہم بعض اوقات حج بدل کے لیے تلاش کرتے ہیں کوئی رشتہ دار، کوئی غیر عالم، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی میں نام نہیں لیتا ہوں کہ برا مان جائیں گے، اور ان کو حج بدل کرواتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ حج بدل بعض اوقات جاہل آدمی سے کرواتے ہیں، وہ اتنے وہاں خطائیں اور گناہ کرتا ہے کہ کئی کے دم اپنے اوپر لازم کر کے آ جاتا ہے، اور الٹا گناہ گار بھی ہوتا ہے۔ حج تو بہرحال اگر اس نے صحیح طریقے سے کیا تو ہو جائے گا، لیکن یہ بھی متوقع ہے کہ حج ہی نہ ہو، حج باطل ہو جائے، یہ بھی پاسبل ہے۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کبھی حج بدل کروائیں، کسی صاحب علم شخصیت کو بھیجیں کہ جس کو حج کے تمام مسائل معلوم ہوں، اور یہ اشارہ میں اپنی طرف نہیں کر رہا ہوں، الحمدللہ میں کئی حج کر چکا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ آپ یہ مت سوچیے گا کہ شاید مفتی صاحب اپنی کوئی لائن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں ایک مشورہ دے رہا ہوں۔ بعض اوقات اچھے مشورے پر بھی انسان جو ہے وہ نیگیٹو سوچ کے ساتھ ان کے نتائج مرتب کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ ہم نے نتیجہ دیکھا ہے۔ بعض لوگ بس چلو جی پھپھی کو کروا دیتے ہیں، پھپھا کو کروا دیتے ہیں، چاچا کو کروا دیتے ہیں، اور چاچا کو مسئلہ ایک بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو حج بدل جب آپ کروا رہے ہیں تو اس لیے تاکہ مرحوم کو ثواب ملے، مرحوم کی طرف سے حج ادا ہو، مرحوم قبر میں راحت پائے۔ اب مرحوم یہ دیکھ رہا ہے کہ ثواب تو ٹوٹا پھوٹا آ رہا ہے، بالکل ادھورا سا ثواب آ رہا ہے، یا خدا نخواستہ بہت بڑا ثواب کا حصہ ضائع ہو رہا ہے، تو وہ تو بیچارہ دل آزاری ہوگی اس کی بہت شدید قسم کی، اور وہ ہماری جہالت پر ماتم کرے گا شاید کہ یار یہ کیسے میں نے رشتہ دار چھوڑے ہیں کہ ایسے آدمی کو بھیج دیا میرا حج بدل کرانے کے لیے جس کا مجھے فائدہ بھی قبر کے اندر نہیں ہو رہا۔ تو اس لیے میرے الفاظ یاد رکھیے گا، صاحب علم شخصیت جو واقعی مسائل کو جانتا ہو اسے بھیجیں، اور اس کے بھیجنے کو آپ اپنا احسان تصور نہ کریں، بلکہ اس کا آپ کی آفر کو قبول کر لینا یہ اس کا احسان ہے۔ یہ اکابرین کا طریقہ، اور ہمیں یہ سوچ بنانی چاہیے کہ وہ کہا کرتے تھے جب کوئی غریب آتا تھا اسے پیسے دیتے تو کہتے کہ یہ ہمارا احسان نہیں کہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ آپ کا احسان ہے کہ ہم سے لے رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم دے رہے ہیں آپ کو پیسہ اور آپ دے رہے ہیں ہمیں ثواب، اور پیسے اور ثواب کو مد مقابل رکھا جائے تو یقیناً ثواب کا مقام، یعنی جو اللہ کی طرف سے آخرت میں بدلہ مرتب ہوگا، اس کا مقام یقیناً پیسے سے زیادہ ہے۔ اس لیے پیسہ دینے والا اگر احسان جتائے اور یہ سوچے کہ میں بڑا کوئی اس کے ساتھ اچھا سلوک یا بہت بڑا احسان کر رہا ہوں، حقیقتاً ہمیں لینے والے کو بہرحال اس کا احسان ماننا چاہیے، یہ نہیں کہ وہ کہے کہ تمہارا کیا احسان ہے، یہ تو میں تھرڈ پارٹی ہو کے آپ کو سمجھا رہا ہوں، لیکن دینے والے کو اس کا احسان ماننا چاہیے کہ وہ آپ کو ثواب دے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ کسی کو، ایسے شخص کو کہ جو اچھا صاحب علم ہو، اسے کہیں کہ ہم اپنی والدہ کی طرف سے حج بدل کروانا چاہتے ہیں، ٹوٹل خرچہ آپ کو دینا ہوگا، اس میں سواری کا خرچہ بھی ہے، کھانے پینے کے اخراجات بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو حج کے مناسک وغیرہ کے وہاں پہ اخراجات ہوں گے ٹوٹل آپ اس کو دے دیں، وہاں پہ جا کے وہ حج کرے گا۔ والدہ کی طرف سے اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں مرحومہ کی طرف سے حج کرتا ہوں، تو پھر وہ آپ کی والدہ کی طرف سے حج ادا ہوگا، اس شخص کی طرف سے نہیں ہوگا، لیکن ثواب انشاءاللہ آپ کی والدہ کو